حضرت یونس علیہ السلام کو شہر نینوا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ شہر نینوا یہ عراق کا بہت بڑا شہر تھا۔ حضرت یونس بنی اسرائیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے اولاد میں سے تھے۔ نینوا کی شان و شوکت اور عروج و اقتدار کا وہی عالم تھا جو بابل اور بیت المقدس وغیرہ کا تھا۔ اس کا تمدن اور اس کی تہذیب اپنے وقت کی بہترین تہذیب و تمدن خیال کی جاتی تھی۔ اب تو نینوا کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں، لیکن ان ایام میں عروس البلاد کہا جاتا تھا۔ اہل نینوا بڑے دولت مند اور ترقی یافتہ لوگ تھے، اور یہ بت تراسی میں بہت مہارت رکھتے تھے اور نشے کی دولت میں خدا کو بھولے ہوئے تھے۔ انسانیت پائے حقارت سے ٹھکرائی جاتی تھی، اور یہ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک وغیرہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی اور تمرد کی وجہ سے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ اگر تم لوگ گناہوں سے باز نہیں آتے، بت پرستی سے اگر نہیں رکتے، تو ان قریب تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یونس نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا، اگر یہ بات کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آج کی رات یونس علیہ السلام اگر ان اپنے شہر میں ہیں تو پھر عذاب کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ اگر یہ ہمارا شہر چھوڑ کر جاتے ہیں تو پھر ضرور اللہ کا عذاب آئے گا، کیونکہ یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس شہر کو چھوڑ کر باہر نکلے تو لوگوں نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام تو اس شہر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو انہوں نے یقین کر لیا کہ ضرور اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا۔ رات کو ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے ہیں، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے کہ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھا اور شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب تو آنے ہی والا ہے، تو لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی سے ڈر کر کانپ اٹھے، اور سب کے سب عورتوں، بچوں، بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے، اور رو رو کر صدقے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے، اور رب العالمین کے دربار میں گڑ گڑا کر گریہ وزاری انہوں نے شروع کر دی۔ جو مظالم آپس میں ہوئے تھے ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے، اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھی سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے۔ غرض یہ کہ انہوں نے سچی توبہ کر کے خدا سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم ان پر صدقے دل سے ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ وزاری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ ناگہاں دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئی، اور تمام لوگ پھر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام باوجود تلاش و جستجو کے لوگوں کو نہیں ملے، تو شہر والے گھبرا کر اپنے ایک عالم کے پاس گئے جو صاحب ایمان اور شیخ وقت تھے۔ ان سے فریاد کرنے لگے تو انہوں نے حکم دیا کہ تم لوگ یہ وظیفہ پڑھ کر دعا مانگو، حیو لا حیو وَيَا حَيُّ يُحْيِي الْمَوْتَى وَيَا حَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھ کر دعا مانگی تو عذاب تو ٹل گیا، لیکن وہ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ کو پتا چلا کہ شہر میں تو کوئی عذاب نہیں آیا۔ لوگوں نے عرض کی کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیں، تو آپ نے فرمایا کس طرح اپنی قوم کے پاس جاؤں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا، مگر عذاب نہیں آیا۔ اب تو وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے،
آپ یہ فرما کر غصے میں بھر کر شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی ہے جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کشتی والوں نے قرعہ نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام دل میں سوچنے لگے کہ وہ تو میں ہی ہوں جو بھاگا ہوا ہوں، اپنے رب کے حکم کے بغیر میں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا قرعہ نکلا تو کشتی والوں نے 3 دفعہ قرعہ اندازی کی تو نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے، اور فوراً ہی ایک مچھلی آپ کو نگل گئی، بہت بڑی مچھلی جس نے اللہ کے حکم سے آپ کو نگل تو لیا لیکن غذا بننے کی اجازت بالکل نہیں دی۔ آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر قید ہو گئے اور آپ پر 3 اندھیرے چھا گئے، ایک رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کا اندھیرا اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ تو آپ نے اسی حالت میں دیکھا کہ میں مچھلی کے پیٹ میں زندہ ہوں تو آپ نے فوری اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ یہ بار بار وظیفہ پڑھتے رہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹھری سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آپ کو آ کر اگل دیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے اور جب مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے پر نگلا تو آپ بہت نجیف و کمزور ہو چکے تھے۔ خدا کی شان کی اس جگہ کدو کی ایک بیل اگا گئی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہے، اور ایک بکری کی ڈیوٹی لگی کہ وہ سارا دن بکری جنگل میں چرتی اور حضرت یونس علیہ السلام کو آ کر دودھ پلا جاتی۔ سب لوگ آپ کو تلاش کرتے کرتے جب سمندر کے کنارے میں آئے تو آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ اور آپ پر ایمان لانے لگے اور کہنے لگے کہ آپ جو حق کا پیغام لے کر آئے ہیں وہ ضرور ہم تک پہنچائیں، ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نینوے شہر میں واپس آ گئے اور ان لوگوں میں ساری زندگی گزاری اور وہاں پر یہ آپ کا مزار ہے۔ تو اس واقعے سے ہم کو سبق کیا ملتا ہے کہ کسی بھی وقت اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنی ہدایت پر خود کو یقین نہیں کرنا چاہیے بلکہ رب العالمین کی رحمت پر ایمان رکھنا چاہیے اور رب العالمین کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور رب العالمین کے عذاب سے ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب کسی قوم پر بلا اور عذاب بن کر نازل ہو جائے تو اس سے نجات پانے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرتے رہیں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنی چاہیے، وہ ضرور رب العالمین رحم فرماتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دل دہلا دینے والی مصیبت اور مشکلات سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کس کس طرح امتحان میں ڈالتا ہے، لیکن جب بندے امتحان میں پڑھ کر صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے اور عین بلاؤں کے طوفان میں بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تو ارحم الراحمین اپنے بندوں کی نجات کا غیب سے ایسا انتظام فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ غور کیجئے، حضرت یونس علیہ السلام کو جب کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا تو ان کی زندگی اور سلامتی کا کون سا ذریعہ باقی رہ گیا تھا؟ پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا تو اب بلا ان کی حیات کا کون سا ہارا رہ گیا تھا؟ مگر اسی حالت میں جب آپ نے آیت کریمہ 102 مرتبہ پڑھا تو رب العالمین نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ و سلامت رکھا اور پھر مچھلی کے پیٹ سے انہیں ایک میدان پہنچا دیا اور پھر انہیں تندرستی سلامتی کے ساتھ ان کی قوم اور وطن میں پہنچا دیا اور ان کی تبلیغ کی بدولت 1 لاکھ سے زائد آدمیوں کو ہدایت مل گئی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ والسلام۔